بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آپ جانتے ہیں دوستو کالکی اوتار کیا ہے؟ بھارت میں شائع ہونے والی کتاب کا نام ہے کالکی اوتار۔ اس نے یقین مانے دنیا بھر میں ہلچل مچا رکھی ہے۔ ایک تاریخ دان کے مذہبی مقالے کو دوبارہ سے شہرت مل گئی ہے اور یہ مسلم دنیا میں ایک بار پھر سے فیمس ہو گیا ہے۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب جس میں کالکی اوتار کا تذکرہ ملتا ہے وہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہیں۔ اور اس کتاب کی جو رائٹر یقین مانے اگر کوئی مسلمان ہوتا تو اب تک جیل میں ہوتا اور اس کتاب پر پابندی بھی لگ چکی ہوتی۔ میں یہ انڈیا کی بات کر رہا ہوں، مگر اس کی جو رائٹر ہے، مصنف ہے، آتھر ہے، ان کا نام ہے پنڈت وید پرکاش۔ پنڈت وید پرکاش ایک برہمن ہندو ہے اور وہ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہے اور وہ سنسکرت زبان کے ماہر اور معروف محقق اور سکولر ہے۔ پنڈت وید پرکاش نے کالکی اوتار کی بابت اپنی اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور و معروف محقق پنڈتوں کے سامنے پیش کیا جو اپنے شعبوں میں مستند گردانے جانتے ہیں۔ ان پنڈتوں نے کتاب کو بغور مطالعے اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کر لیا کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالے جات مستند اور درست ہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ان میں۔ برہمن پنڈت وید پرکاش نے اپنی اس تحقیق کا نام کالکی اوتار یعنی تمام کائنات کے لیڈر رہنما رکھا ہوا ہے۔ ہندوؤں کی اہم مذہبی کتاب میں دراصل ایک عظیم لیڈر کا ذکر ملتا ہے جسے کالکی اوتار کا نام دیا جاتا ہے۔ سو پنڈت وید پرکاش نے گہری ریسرچ کے بعد یہ کلیم کیا ہے کہ کالکی اوتار سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں اب ان کو کسی اور کالکی اوتار کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مسیحا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جسٹ انہیں مذہب اسلام کو ایکسپٹ کرنا ہوگا اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری جو رسول ہے ان کے نقش قدم پر ان کو فالو کرنا چاہیے جو بہت پہلے اپنی مشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس دنیا جانی سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اپنے اسے دعوے کی دلیل میں پنڈت وید پرکاش نے ہندوؤں کی جو مقدس مذہبی کتاب وید سے مندرجہ ذیل حوالے دلیل کے ساتھ پیش کیے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیں۔ نمبر 1 ہندوؤں کی مذہبی جو کتاب ہے وید، اس میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار یعنی بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو پوری دنیا کو رستہ دکھائے گا۔ ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پرکاش لکھتے ہیں کہ اس پیشگوئی کا اطلاق صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی پہ بھی نہیں۔ نمبر 2 ویدوں کی جو ان کی مذہبی ہندو کتابیں ہیں، ویدوں کی پیشن گوئی کے مطابق کالکی اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے اور یہ عرب علاقہ ہے جسے جزیرۃ العرب کہلایا جاتا ہے، یہ بھی درست ہو گئی۔ نمبر 3 ہندو کی مقدس کتاب وید میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سومانب ہوگا، جبکہ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی غلام اور بندے کے ہیں۔ چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب ہے اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہوا اور سنسکرت میں سومانب کا مطلب امن ہے، جبکہ عربی زبان میں آمنہ ہوگا۔ اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہی ہے۔ نمبر 4 ہندوؤں کی مذہبی کتاب وید میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا اور وہ اپنے قول و قرار میں سچا اور دیانتدار ہوگا، اور یہ جو دونوں پھل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھے، جبکہ آپ سچائی اور دیانتداری میں اس حد تک معروف تھے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صادق اور امین کے لقب استعمال کیے جاتے تھے۔ نمبر 5 ہندوؤں کی مذہبی مقدس کتاب وید کے مطابق کالکی اوتار اپنی سرزمین کے معزز ترین خاندان میں سے ہوگا، اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے جس کی پورے عرب میں عزت اور شام و عراق میں پہچان تھی۔ نمبر 6 وید پرکاش کہتے ہیں کہ ہماری ہندوؤں کی جو مقدس کتاب ہے وید وہ کہتی ہے کہ بھگوان جو ہے کالکی اوتار کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائیں گے۔ اس معاملے میں یہ بھی درست ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی وہ واحد شخصیت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غار ہرا میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی۔ نمبر 7، وہ بتاتے ہیں کہ ہندوؤں کی مقدس کتاب کے مطابق، ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق، بھگوان کال کی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمانوں کی سیر کر کے آئے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر اس پیشن گوئی کا مصداق بن کر اس بات کو بھی درست ثابت کرتا ہے۔ نمبر 8، جو پنڈت وید پرکاش ہیں وہ مزید لکھتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کا کال کی اوتار کی بہت مدد کریں گے بھگوان، اور اسے بہت زیادہ پاور و قوت عطا فرمائیں گے۔ اور دوستو، ہم مسلمان یہ بھی جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں سے مدد فرمائی۔ اور نمبر 9، ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیشن گوئی ملتی ہے کہ کال کی اوتار گھڑ سواری کرے گا، گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی میں ایکسپرٹ ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش نے اس پیش گوئی پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے جو بڑا اہم اور قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے، اب تو ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں، لہٰذا یہ کلمندی نہیں ہے کہ ہم اس دور جدید میں بھی تلواروں، نیزوں اور برچھیوں سے مسلح کال کی اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ مقدس کتابوں میں کال کی اوتار کے واضح اشارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، جو ان تمام حربوں اور تمام فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھڑ سواری اور تیر اندازی کال کی اوتار کے انتظار کرنا نری حماقت ہے۔ دوستو، آپ نے جو پنڈت وید پرکاش کی یہ کتاب ہے کال کی اوتار، اس سے کیا سیکھا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور اس کا دل بدل دے۔ بہت شکریہ۔